مکتب فقی و کلامی حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ پر عظیم الشان سیمینار کا انعقاد۔ ایران اور ہندوستان کے علماء و دانشوروں نے کی شرکت۔ نور ہدایت فاؤنڈیشن کی جانب سے مکتب فقی و کلامی حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ پر 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں مختلف مقررین اور مقالہ نگاروں نے مجدد شریعت آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفران مآب علیہ الرحمہ اور ان کے مجتہد فرزندوں اور شاگردوں کے علمی آثار اور فکری جہاد پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں خاندان اشتہاد، خاندان ابخات، خاندان جزائری اور خاندان باخر العلوم کے علمی کارناموں پر بھی گفتگو ہوئی اور ان کے علمی آثار کو بھی پیش کیا گیا۔ 3 مارچ کو افتتاحی جلسے کا آغاز مولانا حیدر مہدی کریمی نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ اس کے بعد مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب نے افتتاحی تقریر کی اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ نے برصغیر میں مکتب امامیہ کی تقویت اور ترویج کے لیے نمایاں کردار ادا کیا، اور آج برصغیر میں جتنے بھی علمی خانوادے ہیں وہ واسطہ یا بالواسطہ طور پر حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا تقی حیدری نقوی نے ہندوستان میں ولی فقیہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ذلہ العالی کے نمائندے حجت الاسلام عقائد شیخ مہدی مہدوی پور کا پیغام پڑھا، جو ایران میں ہونے کی وجہ سے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہندوستان کے علماء نے ہمیشہ مکتب تشیع کے تحفظ اور امامیہ عقائد کی ترویج و تبلیغ اور شبہات کے ازالے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی۔ آج مکتب فقی و کلامی لکھنؤ کے احیاء کی ضرورت ہے تاکہ ان کے علمی آثار کو زندہ کیا جا سکے، جو مکتب حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکتب لکھنؤ کے تمام خانوادے، خواہ وہ خاندان اشتہاد ہو، خاندان ابخات ہو یا خاندان جزائری ہو یا پھر خاندان باخر العلوم ہو، آسمان علم و نقاہت کے درخشندہ ستارے ہیں جن کے کارناموں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس تمام اختلافات کو بھلا کر ہمیں ان کے علمی اور فکری آثار کے احیاء کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ صدر جلسہ اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ایران کے ہندوستان میں نمائندے حجت الاسلام آقائی رضا شاکری نے اپنی تقریر میں فقہ و فقاہت کی اجمالی تاریخ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے کے تقاضوں اور ضرورتوں کو محسوس کیا اور اس کے مطابق کارہائے نمایاں انجام دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کی روشنی پر عمل کرتے ہوئے نوجوان نسل کے تقاضوں اور نئے زمانے کی ترجیحات کو پیش نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مکتب امامیہ پر فکری یلغار ہوئی، اس وقت فقہا نے اس مکتب کا دفاع کیا اور قربانیاں پیش کیں۔ جس زمانے فقہاء امامیہ اور فقہاء کرام کو دہانے کی کوشش کی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ نے اخباریت اور دیگر نظریات کے خلاف محاذ آرائی کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ ہندوستان کے پہلے مسلم اور مستند فقی اور مجتہد تھے۔ انہوں نے فقی امامیہ کے تمام ادوار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ فارسی تقریر کا اردو ترجمہ مولانا اطہر کشمیری نے پیش کیا۔ افتتاحی اجلاس میں ایک تحقیقی جائزہ کتاب کی رسم رونمائی علماء کے ذریعے انجام پائی، جسے مولانا آصف جائسی نے ترتیب دیا ہے۔ نظامت کے فرائض عادل فراز صاحب نے انجام دیے۔ افتتاحی جلسے کے اختتام پر مولانا سید کلب جواد نقوی نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دفتر مکتب فقی و کلامی حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کی نئی عمارت میں تمام علماء کے علمی و فقی آثار کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی قائم کیا جائے گا جس سے محققین استفادہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ عمارت مکمل ہوگی اور یہاں مکتب حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ پر تحقیقی کام شروع ہوگا۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو شب میں 8 بجے مکتب فقی و کلامی حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ پر مکالماتی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ہندوستان اور ایران کے مختلف علماء نے شرکت کی۔ معروف اسلامی اسکالر مولانا تقی رضا برقی نے کہا کہ ولی فقی کی حکومت کا پہلا تصور حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ نے دیا تھا، جبکہ بعض اس سلسلے میں علامہ شہید باقر الصدر کا نام بھی لیتے ہیں، جن کے سیاسی نظریے کی عظمت اور آفاقیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جناب غفران مآب علیہ الرحمہ کی کتاب شہاب ثاقب کا اجمالی تعارف بھی پیش کیا اور اس کو ایک تاریخی کارنامہ قرار دیا۔ مولانا ڈاکٹر کمال الدین اکبر نے کہا کہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کی علمی کارناموں کی افہام و تفہیم کے لیے ان کی علمی آثار کا غائرانہ مطالعہ کیا جائے تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ ایران سے تشریف لائے مہمان حجت الاسلام سید اکبر حسینی پروفیسر مؤسس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مکتب حضرت
غفران مآب علیہ الرحمہ کے عظیم فقہی اور کلامی کارنامے جن پر تحقیق کی اشد ضرورت ہے۔ آقای ڈاکٹر حسن یوسفیان پروفیسر مؤسس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران نے اپنی تقریر میں کہا کہ علماء ہند پوری دنیا کے مسلمانوں پر ایک خاص حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تحفہ اثنا عشریہ جیسی کتاب لکھی گئی تو اس کا دائرہ اثر ہندوستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ جہاں بھی فارسی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی وہاں تک اس کتاب کا اثر پہنچا تھا۔ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ اور اس مکتب کے شاگردوں نے اس کتاب کی رد لکھی اور مذہبی امامیہ کا عالمگیر دفاع کیا، جس میں حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ اور ان کے بیٹے، ان کے شاگردوں اور خاص طور پر علامہ میر حامد حسین قابل ذکر ہیں۔ پروگرام کے آخری میں مولانا کلب جواد نقوی صاحب، مولانا آصف جائسی اور احمد عباس نقوی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور عادل فراز صاحب نے بھی تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ حوض علمیہ حضرت دلدار علی غفران مآب علیہ الرحمہ کے تلامذہ نے بھی خاص طور پر شرکت کی۔ یہ سیمینار دفتر فقہی و کلامی حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کی نئی عمارت میں منعقد ہوا، جو پکچر گیلری گھنٹہ گھر کے قریب واقع ہے۔ اس موقع پر عادل فراز صاحب نے آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اعجاز حیدر صاحب اور دیگر لوگ وہاں پر موجود رہے۔